حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ والدین کا سایہ سروں پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اپنا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے، جتن سے ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کر، اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوگی۔ ایسا نہ کرے کہ ذرا سی بات میں خفا ہو کر طلاق دے دے یا عورت سے ناراض ہو جائے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری ہی روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں کی دعا، حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے مل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو تم، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھ کو دعائیں دیتی ہے، اپنی آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، وہ جو پلو سے ہوا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے ماں کا رشتہ، ویران گھر کو بھی ماں جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد کون ہوگا میرا سہارا، یہ سوچ اکثر مجھے رلا دیتی ہے۔ سینے سے لگا کے کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، تو لال ہے نہ ستایا کر مجھ کو، پچھتائے گا ایک دن
جب میں چلی جاؤں گی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ جاؤں گی، زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو، یاد کر کے تو روئے گا پھر تو مجھ کو، مدت سے میری ماں نے سینے سے نہیں لگایا ہے، اب سو گئی خاک میں جب کچھ کہنے کا وقت آیا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔